ذرا حکومتی موقف بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس ٹائم پر سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ان ملاقاتوں کی وجہ سے حکومت کے اندر کوئی کھلبلی تو نہیں ہے، کوئی اس طرح کے احساسات تو نہیں پائے جا رہے کہ کسی زمانے میں 2022-21 کے اندر جو معاملہ پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہا تھا کہیں حکومت کے ساتھ تو نہیں چل رہا. سو آل دوز فیلنگز اینڈ سینٹیمنٹس وہ اس ٹائم پر کدھر ہیں؟ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں، وفاقی وزیر ہیں، پارلیمانی امور کے چیف وپ ہیں، مسلم لیگ نون کے، اینڈ اوبویسلی اسلام آباد کی سیاست کو شاید ڈاکٹر صاحب سے بہتر کون جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. شکریہ جی، آپ نے دعوت دی. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بتائیے، ملاقاتیں کافی ہو رہی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب سے سابق وزراء پی ٹی آئی کے زمانے کے مل کر آئے ہیں، اور وہیں سے فواد چودھری صاحب نے ایک بات کہی ہے، کہتے ہیں 6 پی ایم ایل این کے لیڈرز کو، وزراء کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اس ملاقات سے. کون ہے ایک تو یہ 6؟ یہ آپ لوگوں میں سے کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ تو فواد صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ تکلیف کس کو ہو رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے اور پولیٹکس کا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے کہ ان کی اس ملاقات سے کسی کو تکلیف نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے. دیکھیں، جب سیاسی لوگوں سے ملتے ہیں نا تو ملک میں سیاست آگے جاتی ہے، سیاسی فضا قائم ہوتی ہے، اور سیاسی فضا ہی اس ملک کے مستقبل کے لیے بہتر ہے، اس ملک کو بہتر بنا سکتی ہے. اسی سے آگے راستے نکلیں گے، اسی سے آگے سچویشن جو ہے، جو آپ نے دیکھ رہی ہے کہ معاشرے کے اندر ایک پولیٹیکل پولرائزیشن پیدا ہو چکی ہے، وہ کنٹرول میں آئے گی. اور نوجوانوں کے اندر جو میں دیکھتا ہوں اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ خاص طور پہ تحریک انصاف کی جو سیاست رہی ہے اور چل رہی ہے، انہوں نے سیاسی نظریات کو اور سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی کی حد تک نوجوانوں کے ذہنوں میں انٹرنچ کر دی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، جس راستے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ راستہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے یا ان لوگوں کے لیے اچھا ہے؟ یہ ایک بڑا ڈوبیس یا ڈیبیٹیبل چیز ہے، اس لیے کیونکہ اگر ان لوگوں کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے اچھا راستہ ہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے اچھا راستہ نہیں ہے. اب اس ساری ملاقات کو اس طرح سے لیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو واپس مین سٹریم میں لے کر آیا جائے. دیکھیں، جو سیاسی راستہ ہوتا ہے وہ ہر سیاستدان کے لیے اور ہر سیاسی جماعت کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک اور قوم کے لیے اچھا ہوتا ہے. اسی سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ملک کی بہتری کے تمام راستے وہ اسی طرح نکلتے ہیں. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ تو اس وقت ملک میں سیاست نہیں کر رہے. وہ تو اس وقت ملک میں ایک جس طرح ایک انتشاری اور ایک مسلح، آپ یہ کہیں کہ جس طرح کچھ مناظر ہم نے دیکھے جب یہ اسلام آباد میں الغار کرتے رہے، تو ایک انتشاری ٹولے کی حیثیت سے جب آپ حملہ آور ہوں گے کسی دوسرے شہر پہ، کسی صوبے پہ، کسی اسلام آباد کے جو کہ دارالخلافہ ہے اس پہ، تو پھر وہ مناظر جو ہے نا سیاسی جماعت کے مناظر نہیں رہتے. تو یہ جو طرز سیاست ہے تحریک انصاف کا، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاست نہیں ہے. اگر وہ سیاسی انداز اپنائیں گے، سیاست کریں گے، ابھی انہوں نے اپنی وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا ہے، ان کے بارے میں کچھ باتیں جو ہیں وہ بڑی کنٹروورشل شروع میں آ رہی تھیں. اب جو 1-2 دنوں میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، کچھ ان کے بیانات انتہائی متنازع ہیں. میں اس چیز کی طرف آؤں گی، لیٹس ناٹ موو اہیڈ بیکاز وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو سیاست کرے گا وہ اس سسٹم کے لیے اچھی خبر لے کے آئے گا. اچھا، مجھے بتائیے، ایک اور چیز کہی ہے کہ پی ایم ایل این سے بھی رابطے تھے. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے پی ایم ایل این سے اس ملاقات سے پہلے کس سے رابطے تھے ان کے؟ کوئی گو اہیڈ دیا گیا کہ آپ جائیں، ٹھیک ہے، شاہ محمود قریشی صاحب سے ملائیں؟ کیونکہ اوبویسلی ملاقاتوں کے اندر پنجاب گورنمنٹ، وفاقی حکومت کوئی نہ کوئی جب ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے تو اس میں ہم ایک دوسرے کے جو سیاسی مخالفین ہیں، میں نے کہا وہ ہماری ذاتی دشمن نہیں ہوتے، وہ اپنی پرسنل اور ہماری پرائیویٹ لائفز کے اندر ہمارے ان کے ساتھ آنا جانا غمی خوشی پہ یہ قائم رہتا ہے. یہ ہماری روایات رہنا بھی چاہیے. مجھے ابھی میں نام نہیں بتاؤں گا، لیکن مجھے ابھی کل بھی ایک دوست نے بتایا کہ میرے ایک دوست جو ایک دوسری سیاسی جماعت سے ابھی جو 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے میرے مقابلے میں الیکشن لڑے ہیں، ہم نے اکٹھا ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑا ہے، تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ ان کی طبیعت آج کل شدید ناساز ہے. نواز کھوکھر صاحب کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، ہی از فائن. تو میں نے کہا نام لینا مناسب نہیں ہے، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کل ان کے گھر جاؤں گا ان کی تیمارداری کے لیے، اور میں جاؤں گا. خبر آئے گی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایات رہنی چاہیے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ اگر ان سے ملنے کے لیے کوئی سیاسی لوگ گئے ہیں، ہماری جماعت سے بھی گئے ہیں، تو میں اسے بالکل قابل اعتراض نہیں سمجھتا. مجھے موقع ملتا ہے میں بھی چلا جاتا. لیکن یہ اہم وزراء سے بات ہونے والی بات جو فواد چودھری صاحب نے کی ہے، پی ایم ایل این کے اہم وزراء سے کیا بات چیت ہوئی ہوگی؟
کیا ملاقات ہوئی ہوگی, کیا ایجنڈا ہوگا آپ لوگوں نے جو ان لیڈران کو, جو سابق لیڈران ہے پی ٹی آئی کے, ان سے کیا بات کی ہوگی؟ اور آپ مسکرا بھی رہے ہیں تو پتا فواد چودھری جو ہے میرا بھائی ہے, وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے جو آپ کے پروگراموں کی موضوع گفتگو بنے, اور وہ جو ہے وہ آپ کی مسکراہٹ کنفرم کر دیتی ہے. نہیں کنفرم نہیں کرتی, میں کر دیا آپ نے کنفرم, اب آپ بولے یا نہ بولے. آپ چودھری صاحب کی باتوں کو نا, ہر باتوں کو سنجیدہ لیا کریں, وہ ناراض ہو جائے گا میرے سے, ضرور سنجیدہ لیا کریں, ہر بات کو نا سنجیدہ لیا. آپ کہہ رہے ہیں وہ کئی باتوں میں گپ مارتے ہیں. گپ نہیں مارتے, دیکھیں نا سیاسی بندہ ہے وہ ایک پولیٹیکل سنسنی خیزی پیدا کرتا ہے. لیکن یہ والی بات پہ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی کچھ وزراء سے بات چیت ہوئی ہے. وہ بے شک ہوئی ہو, لیکن اس میں سنسنی کوئی نہیں ہے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. تو کیا بات کوئی ایسی نیوز سنسنی نہیں ہے تو سنسنی کا بھانڈا پھوڑ دیں. بھائی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب فلان دن فلان جگہ پیش ہو رہے ہیں اور میں اس وقت میرے پاس ٹائم ہوتا یا میں اویلیبل ہوتا, میں بھی ان سے ملتا. میں ان کا خود ذاتی حیثیت میں بہت احترام کرتا ہوں, تو میری ان سے ملاقات میں کیا سنسنی ہے؟ میں تو کھل کے لائیو کیمرہ میں. لیکن فواد چودھری صاحب وغیرہ سے ملاقات کر کے آپ لوگوں نے کیا کرنا تھا؟ وہ بھی وزران ہیں. نہیں فواد چودھری صاحب سے میری ملاقات ویسے بھی رہتی ہے. نہیں وہ ذاتی ملاقات ہوتی ہے نا, یہ والی ملاقات ذاتی کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات میری ذاتی ہی ہوتی. اگر مجھے کوئی میسج دینا ہو جماعت کی طرف سے تو وہ پھر ٹون ڈاؤن کر رہے ہیں اس ملاقات کو. وہ پھر اس طرح برملا نہیں ہوتی. بات کو ٹون ڈاؤن کر رہے ہیں. دیکھیں انیکا میری بات سنیں, جو ہم نے سیاسی پیغام رسانی کرنی ہوتی ہے نا, وہ کسی میسنجر کے تھرو ہو, کسی وفاقی وزیر کے تھرو ہو, وہ پھر اس طرح عدالتوں میں اور اس طرح کیمروں کے سامنے نہیں ہوتی. چلیں اب کلیئر ہے آپ کو؟ چلیں, مطلب آپ نے پیغام رسانی کرنی تھی, وہ کر دی ہے, لیکن اس کے بارے میں آپ ٹی وی شو پہ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پیغام رسانی کرنی ہوتی, پیغام رسانی کرنی ہوتی تو وہاں پہ نہیں جا کے کرنی تھی. کرنی ہوتی یا کرنی تھی؟ ابھی کوئی نہیں کی. ابھی نہیں کی. کوئی نہیں کی. امکانات ہیں کرنے کے؟ کوئی ایسے مستقبل قریب میں تو مجھے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے. کس چیز کی پیغام رسانی؟ بھائی انہیں جو ہم انہیں سیاسی راستہ بتاتے ہیں, پارلیمنٹ کا راستہ بتاتے ہیں, بات چیت کا راستہ بتاتے ہیں, وہ اس سے بھاگتے ہیں. پارلیمان کی کمیٹیوں کو انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے, پارلیمان کی کمیٹیوں سے وہ استعفے دے چکے ہیں. اچھا اسمبلی میں آتے ہیں, جہاز اڑاتے ہیں, سیٹیاں بجاتے ہیں, بینڈ بجاتے ہیں. یہ کوئی مطلب طریقہ ہے؟ یہ ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ ادھر آئیں. یہ اوپنلی میں انہیں کہہ رہا ہوں, اور پرائیویٹلی بھی بیٹھتے ہیں تو ہم انہیں یہی سمجھاتے ہیں. آپ یقین کریں, آپ کے خود کے الفاظ تھے عمران خان صاحب کو بنی گالا ٹرانسفر کرنے کے, بات ہو رہی تھی, آپ نے اس بات کے رسپانس میں یہ بات کہی تھی. وہ تجویز کہاں سے آئی, ابھی کس پوائنٹ پہ ہے, آنے والے دنوں میں اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونے کے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیے اس کا تو بہت جگہ پہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں, لیکن آج آپ کے پروگرام میں اس کا ایک ڈیفرنٹ طریقے سے جواب دوں گا, اور بڑا سادہ جواب دوں گا کہ اس کے امکانات کتنے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے. اس کا پتہ اور اس کا علم آپ کو تب ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف یہ تحریری درخواست دے گی. وہ درخواست دیں, آپ کو سب پتہ لگ جائے گا. یعنی اگر وہ درخواست دے دیتے ہیں, جو کہ obviously ان کا استحقاق ہے, ان کا استحقاق ہے, ظاہر ہے, تو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ بھائی دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے. ابھی تک عمران خان نے تو درخواست دی نہیں ہے, اور کئی قیدیوں نے درخواستیں دے دی ہیں. کن قیدیوں نے درخواستیں دی؟ بھائی جو اڈیالہ جیل میں 8,500 قیدی قید ہے. ہم وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب والی ہمیں, وہ کہہ رہے ہیں آفر سب کو کریں. جی ویسے یہ وہ خود کہہ رہے ہیں یا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بھی کہہ دو؟ نہیں ہم نہیں کہہ رہے. پکا ہے؟ دیکھیں اس کی دوسری جو انٹرپریٹیشن ہے نا, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ کہاں کھڑا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10 مئی کے بعد نا یہ ایک نیا پاکستان ہے, اصل میں نیا پاکستان ہے الحمدللہ. یہ اس ریجن میں بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی, مسلم ممالک میں بھی, امہ میں بھی, ہر جگہ آپ کا یہ ایک نیا روپ ہے, آپ کا یہ ایک نیا جنم ہے, نیو برتھ اور نیا فیس ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب, جس طرح اس پوری آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے اس پرسپیکٹیو کو لے کے چل رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہم نے آگے جانا ہے مزید. اس میں عمران خان کا ٹاپک کہ وہ کدھر ہے, کہاں ہے, بہت پیچھے رہ جاتا ہے. ارریلیونٹ ہو گئے عمران خان صاحب؟ ارریلیونٹ میں نے نہیں کہا, بہت پیچھے رہ جاتا ہے. تو پیچھے رہ جانے والی ریلیونٹ باقی چیزیں ہو گئی نا, باقی چیزیں زیادہ ریلیونٹ ہو گئی. اچھا یہ کم ریلیونٹ, یہ کم ریلیونٹ.